الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حق بات کا عادی ہوں، حق بات کرتا ہوں، حق بات کا عادی ہوں، حق بات کرتا ہوں، فضائل صحابہ کے عنوان پر بے دڑک بات کرتا ہوں، اور جس عنوان پر سزائے مل جانے کا خطرہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے نڈر، بے باک، بے خوف، غیرت مند، بہادر، معزز، مکرم علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل صحابہ کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی اور اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسان کی تربیت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر قوم پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں سب سے افضل آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نبی کی امت میں بھی اور ان تمام انبیاء میں سب سے افضل آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نبی کی امت میں بھی ایک قوم کو تمام آنے والے لوگوں پر فضیلت دی، کیونکہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ان لوگوں کو اصحاب محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی ہونا ایک ایسی فضیلت ہے کہ روئے زمین کے تمام ولی غوث کتب ابدال مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان حضرات نے اللہ کے آخری نبی کی صحبت پانے کا شرف حاصل کیا، اور یہ ایک ایسی جلیل القدر فضیلت ہے جو اب قیامت تک کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا، اور حقیقی اور واقع کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام، جنہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پانے کا اعزاز حاصل کیا، جنہوں نے اپنی ایمانی آنکھوں سے چہرے نبوت کے دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کے ایمان و صدق کو امت مسلمہ کے لیے معیار قرار دیا گیا، جن کے خلاف زبان درازی کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایسی جماعت جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان قرآن میں کرتا ہے۔ اگر فضائل صحابہ دیکھنا ہو، آؤ قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ رب کا قرآن پکار کر کہتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ دوسری جگہ رب کا قرآن صحابہ کے لیے جہنم سے دوری کا اعلان فرماتا ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اور کبھی رب کا قرآن صحابہ کے فضائل کے لیے یوں
یوں گیا ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جب میں فضائل صحابہ کو دیکھنے حضور کے دروازے پہ چلتا ہوں تو وہاں مجھے حضور کا یہ فرمان نظر آتا ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ۔ رب کائنات نے دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیا کہ تم قیامت تک صحابہ کے نام سے چلتے رہو گے اور صحابہ کی فضیلت بڑھتی رہے گی۔ ان سب روایات پر نظر رکھتے ہوئے یہ جزم و یقین حاصل ہوتا ہے کہ ان حضرات کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس جماعت کی محبت دل میں بسائے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔